رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ شب ہم نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اس سورت کا فیضان اور اس کی برکت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب کبھی کوئی اپنے گھر کے معاملات کو لے کر کسی بھی امام یا عالم کے پاس جاتا ہے تو وہ سب سے پہلا مشورہ یہی دیتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھائیے گا اپنے گھر میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس جملے پر غور کرنا ہے حدیث شریف میں جو آیا کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے۔ پتھر کی لکیر کو کوشش کرو گے تو مٹ سکتی ہے، لیکن حضور کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھو گے اس گھر سے شیطان، جنات، خبیث کے اثرات ختم ہو جائیں گے، تو یہ حق ہے کہ جس گھر میں یہ اثرات ہوں گے اس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی تو ضرور اس کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس کے پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں کوئی بھی وضو بنایا لے کے بیٹھ گیا تو شیطان بھاگنے کے بجائے شیطان اور حملہ کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اچھے لوگ جو پڑھنا جانتے ہیں لیکن طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں ان پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے۔ حفاظ پر خود جو حافظ لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں تو ان پر بھی اثرات کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ کئی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے، اور عمل کرنے کے لیے اس سے پہلے خود کو محفوظ کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی بھی عمل کوئی اگر کرے گا تو اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی گھر میں اگر شیطان، جنات کا اثر ہو اور آپ 40 دن تک پڑھنا شروع کر دیں نیت کر کے، جیسے 35 دن پہنچیں گے 35 سے 40 دن آپ پار نہیں ہو پائیں گے اگر اس میں اثر ہے تو وہ اٹھک پٹک چالو ہوگا، وہ اثرات دکھنے چالو ہو جائیں گے کہ گھر والے بھی گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پڑھنے والے بھی گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر پڑھنے والا خود کو محفوظ کرنے کا عمل کر لیا ہے یا کسی عامل سے اجازت لے کے شروع کیا ہے تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے اور وہ مکمل کرتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے جس مقصد سے پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا میں آپ کو بتا دوں۔ آج اکثر لوگ پڑھواتے تو ہیں، کسی بھی حافظ کو پکڑے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، وہ جناب کبھی فجر کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب، جو ٹائم ان کو اچھا لگا یا گھر والوں کو اچھا لگا اس ٹائم وہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں 40 دن مکمل ہوئے، نذرانے لیے اور کام ختم ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یار پڑھایا، پیسہ بھی چلا گیا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے اور اس وقت میں پڑھا جائے جبھی کام آتا ہے۔ ظہر کی نماز کوئی فجر میں پڑھ کے بیٹھ جائے اور کہہ دے میں تو ظہر میں دبا کے سوؤں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو پڑھ لیا، تو کیا یہ فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا جو وظیفہ گھروں کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے عاملین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی اپنے گھر میں 40 دن سورہ بقرہ پڑھانے کا ارادہ کرو
تو چاند کی تاریخ سے شروع کیا کرو، کسی بھی چاند کی تاریخ سے۔ جس دن چاند نکلے اس رات سے یا اس کے دن میں کبھی بھی آپ شروع کرو، لیکن اس کے لیے سب سے بہتر وقت جو مانا گیا ہے وہ فجر کے بعد کا وقت مانا گیا ہے، سب سے بہتر اور افضل۔ اور اس کے بعد دوسرا وقت مغرب سے عشاء کے بیچ کا مانا گیا ہے۔ یہی دو اوقات ہمارے عاملین و ہمارے اسلاف میں مروج ہیں اور انہی پر وہ عمل کرتے آئے ہیں، اور شروعات وہ کرتے ہیں چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور دوسرے مہینے کی چاند کی 10 تاریخ کو وہ ختم کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اندھیرا چڑھے تو نہیں پڑھنا چاہیے، اجالا چڑھے تو شروع کرو اور اجالے ہی میں وہ ختم ہونا چاہیے، تب گھر میں اجالا پیدا کرتا ہے۔ اور اندھیرے میں پڑھو گے تو اندھیرا ہی رہ جائے گا، اجالا نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ سورہ بقرہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا، لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھا جائے تب فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہو پاتا۔ ایک مرتبہ بھی اگر کسی گھر میں سورت پڑھی جائے ایک مرتبہ، تو اس ایک مرتبہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ 3 دن تک شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر 40 دن تک کا عمل کر لیا جائے تو زندگی بھر کے لیے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بندش کرائی ہے۔ بندشیں بہت ہوتی ہیں لیکن بندش کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا طریقہ ہمیں نہ پڑھانے والوں کو معلوم ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نذرانے کے مقصد سے، اور پڑھانے والے بیچارے پڑھاتے ہیں اپنے مقصد سے، لیکن حل نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں ایک حافظ صاحب پڑھ کے گئے، دوسرے حافظ صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور مل جائے، تیسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، 5-5 ہزار 10-10 ہزار جا رہا ہے، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ طریقہ آپ اپنائیے اور ایک حافظ کو پکڑ کے پڑھوا لیجئے، آپ کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ اس طریقے سے پڑھائیے گا۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے الف لام میم، الف لام میم یا اس طریقے کے جتنے بھی آیتیں قرآن مقدس میں ہیں، اس کا معنی کوئی انسان نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کا کوئی بھی ترجمہ اٹھائیں گے تو الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے، لیکن اس کی فضائل بڑے اہم ہیں، اس میں طاقت بہت ہے۔ ترجمہ تو نہیں پتہ ہے لیکن اس میں پاور بہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوح قرآنی میں جب دیکھو کہ گھر میں لگا لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو یہی ساری آیتیں وہاں اکٹھا کی جاتی ہیں، کوئی اور آیتیں نہیں ہوتی ہیں، اور اس کی طاقت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا معنی تو نہیں معلوم ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ان آیتوں کا وظیفہ کیا جائے گا وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے للمتقین، ڈر والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ اب دیکھیں اس میں ذالک الکتاب، وہ سچی کتاب، لا ریب فیہ، ایک ہوتا ہے لا شک فیہ، عربی کے لفظ دونوں ہیں، ریب بھی عربی کا لفظ ہے اور شک بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک نہیں لایا گیا کیونکہ شک میں وہ طاقت نہیں پائی جاتی ہے جو ریب میں پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے ریب کا استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اس میں آپ یا کوئی بھی شک پیدا کر سکے، اگر وہ پیدا کیا تو وہ خود مشکوک ہو جائے گا، اس کے بارے میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا کہ اس کا اصلی باپ ہے بھی کوئی یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نون میں پوری جو بیان ہوئی ہے وہ کسی کی پول کھولتی ہوئی وہ صورت نظر آتی ہے۔ خیر، تو قرآن مقدس میں اگر کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر بلکہ اس سے بھی کم شک کی گنجائش پیدا کرے گا تو اس کے ایمان کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا نام آئے
تو آپ کا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، قرآن میں جو کچھ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ کا کلام کبھی جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس میں شک کی گنجائش پیدا کرے گا، جیسے ایک لعین پیدا کیا تھا، تو پیدا کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ ہم نے کہا نا، ایمان کا جنازہ، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ اور اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جن کو جو گستاخی کرتے ہیں حضور کی شان میں یا اللہ کی شان میں یا قرآن کی شان میں، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ وہ کوشش بھی کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کے گستاخ کو جہنم کی سزا ملنی ہی ہے۔ اگر ہدایت مل جائے گی تو وہ سزا اسے نہیں ملے گی۔ قرآن کے منکر کو جہنم کی سزا ملنی ہی ہے۔ اگر اس کو ہدایت مل جائے گی تو قرآن کا جو انکار کیا تھا اس کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک انسان جو ایمان سے نہیں ہے، جب وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو سارے گناہ اس کے دھو دیے جاتے ہیں۔ تو پچھلا جو کچھ اس نے کیا اس کو سزا نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو بھٹکے ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، جو جان بوجھ کر اٹل رہتے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ مسجد میں بات چیت کرنا حرام ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اس کے باوجود اٹل ہیں، کریں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اب اس کی معافی نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کرو پھر دعا کر لیں گے شب برات میں، شب قدر میں معاف ہو جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ معافی ان گناہوں کی ہے جو آپ نے جانے یا انجانے میں کیا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تو یہ عہد مصمم کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، تب وہ معاف ہوتا ہے۔ اور دل میں یہ خیال ہے کہ معافی تو مانگ لو، لیکن دل میں چور بیٹھا ہوا ہے کہ آئندہ پھر کرنا ہی ہے، تو ایسے گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو خیر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کتاب کی شان کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ڈر والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ھدی للناس، جبکہ جیسا کہ دوسری جگہوں پر آیا ہی ہے باقاعدہ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر یہ کہہ دیا گیا ھدی للمتقین، تو مطلب یہ ہوا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے اور سب کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، مسئلہ تو یہی ہے، ھدی للناس جو قرآن میں ہے وہ بالکل برحق ہے کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ سے ڈر پیدا کرے گا اپنے دل میں۔ ہدایت تو پا گیا، اسلام تو قبول کر لیا، ایمان کو مانتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، تو یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ اس کو پہنچائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور پھر اس کی صفت کیا ہے جو ڈرتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ کو مانتا ہے، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، بغیر دیکھے روز جزا کے مالک کو مانتا ہے، بغیر دیکھے وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارا حساب لے گا، حشر کے میدان میں ہماری پکڑ فرمائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، بغیر دیکھے وہ یہ مانتا ہے کہ قبر میں ہم جائیں گے تو نکیرین کے سوالات اللہ کی طرف سے وہاں پر ہوں گے۔ یہ سب بغیر دیکھے جو مانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو بغیر دیکھے اپنا دماغ چلانے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نور نہیں ہو، نور ہیں، ہم تو صرف بشر مانتے ہیں ان کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، بہت سارے عقائد ہیں، آپ دیکھیں گے کتابوں میں غیروں کے، تو وہ باقاعدہ اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں، لکھنے میں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے۔ اب ایک گدھے جب یہ کہہ دیا کہ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بولتا بھی ہوگا۔ بھائی گناہ کوئی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے، تب کر سکتا ہے۔ تم نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تبھی تو بول سکتا ہے۔ اور جو انسان یہ عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔
اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور نور نہیں ہیں، بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے سخت خلاف ہیں۔ اللہ کے بارے میں جو عقائد ہیں اور حضور کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، اور وہی لوگ متقی ہیں جن کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہوا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں، ایمان پر، غیب پر ایمان رکھیں، ساتھ ساتھ نماز قائم رکھیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ صفت دیکھیے، ایک متقی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ متقی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو، نہیں، سچے دل کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت خرچ بھی کرتا ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ آپ پر اترا، یعنی قرآن، اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر اترا، توریت، زبور، انجیل، سب پر ان کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو تو مانتا ہے لیکن توریت، زبور، انجیل کو نہیں مانتا ہے۔ اگر ان کتابوں کو نہیں مانے گا تو بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ شان ہے امت محمدیہ کی کہ جو نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، قرآن اور اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہیں، سب پر وہ بیک وقت ایک ساتھ ایمان لاتا ہے، سب کو مانتا ہے۔ لیکن عیسائی کو دیکھ لیجئے، وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا۔ یہودی کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے گا۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء پر وہ ایمان ایک ساتھ لے آتا ہے، اور اگر کسی بھی نبی کا انکار کر دیا تو وہ حضور کا امتی نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے اور آپ کا مقام ہے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں چنا اس امت کے لیے، بہت بڑا فیضان ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امۃ، تم ہی تو سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کس سے؟ ہم سے اور آپ سے، کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، تمہارا مقام سب سے افضل ہے، اور تمہاری وجہ سے نہیں، اس لیے کہ تم میرے نبی پر ایمان لائے، اس لیے تمہارا مقام افضل ہوا ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو سارے انبیاء سے افضل، اور ایسی امت میں پیدا فرمایا جو ساری امتوں سے افضل ہے۔ اور قیامت کے دن شان کیا ہوگی اس امت کی؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں وسط امت بنایا، نہ تو زیادہ تم پر سختیاں ہیں نہ زیادہ نرمیاں ہیں، اور تمہاری شان یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت کے دن جتنی امتیں تم سے پہلے آئی ہیں اس کے گواہ تم بن کر آؤ گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ساری امتوں پر گواہ بنو گے اور تمہارے رسول تم پر گواہ بنیں گے۔ اس کا مطلب سمجھا؟ مطلب یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت داؤد علیہ السلام، سب کی قومیں کھڑی ہوں گی، ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو وہ انکار کریں گے، تو امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، تم بتاؤ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ کہے گے یا اے میرے اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح یہ ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا جائے گا امت محمدیہ سے، تمہیں کیسے پتہ؟ ہم تو گواہ بن گئے ان پر۔ تو جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ، تو ہم کہیں گے اے میرے اللہ مجھے میرے نبی نے بتایا۔ تو پھر نبی کو بلایا جائے گا کہ اب اپنے امت پر آ کر گواہی دیجئے کہ تم نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی، جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، آؤ تمہاری گواہی آج مانی جائے گی۔ اور پھر جب گواہی دی جائے گی، پوچھا جائے گا، تو کیا کہیں گے ہم اے اللہ تیرے محبوب نے ہمیں تیرا کلام پڑھ کر سنایا تھا، اس میں ساری چیزیں موجود تھیں، ان کے بارے میں جو کچھ تو پوچھ رہا ہے وہ ساری ہمارے قرآن میں موجود ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے ہاں اے میرے مولا میں نے اپنی امت کو تیرا سارا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم
اگلی امتوں پر گواہ بنیں گے اور حضور ہمارے گواہ بن کر آئیں گے اور ہماری سفارش کریں گے، یعنی ہمیں سچا ثابت کرنے کے لیے حضور گواہی دیں گے کہ ہمارے امتی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا مقام کیا چاہیے؟ آج دنیا میں کسی کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ داڑھی نہیں ہے تو گواہی نہیں مانی جائے گی، ایسا ہے تو گواہی نہیں مانی جائے گی، جھوٹا ہے تو گواہی نہیں مانی جائے گی، لیکن وہاں سب کی گواہی مانی جائے گی۔ سب سے یہ کہا جائے گا کہ پوری امت گواہی دے، اور سب بیک وقت کہیں گے کہ ہاں اے میرے مولا انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، تو وہ لوگ بھی چونک جائیں گے، یہ تو ہمارے بعد ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ہماری گواہی یہ ہوگا کہ قرآن نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، تو ان کو یقین نہیں ہوگا، تو پھر حضور کو بلایا جائے گا اور ہماری گواہی پر مہر لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے مولا جو کچھ ہماری امت کہہ رہی ہے وہ بالکل برحق ہے اور سچ ہے۔ اس سے ہماری فضیلت ثابت ہوگی قیامت کے دن کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں سب سے افضل امت محمدیہ ہے۔ اور ایک فضیلت امت محمدیہ کی یہ بھی ہے کہ جہاں پر ساری انسانیت کی صفیں لگیں گی، صفیں، اس میں 3 صف صرف امت محمدیہ کی ہوگی اور ایک صف میں سب لوگ ہوں گے۔ اتنی تعداد زیادہ امت محمدیہ کی ہوگی کہ سب سے زیادہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امتیں ان کے ایک حصے کے برابر ہوں گی۔ ہر اعتبار سے ہم کو آپ کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اس فضیلت کو ہم سمجھے نہیں، ہم نے اس کو ٹھکرایا، ہم نے اس کو بھلایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ زبان ہلانے کی ضرورت ہے، حضور کی بارگاہ سے ملنے کی ضرورت ہے۔ زبان ہلاؤ سچے دل سے ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہلانا پڑے گا، سچے دل سے مانگنا پڑے گا، تب جا کے کوئی چیز ملتی ہے۔ لیکن ملے گی انہی کو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے۔ ایک چیز کی شرط، نماز کی ہر جگہ شرط لگا دی جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ کامیابی چاہیے تو نماز، کامیابی چاہیے تو نماز، ہر جگہ اس کی شرط ہے۔ کہیں اللہ نے چھوڑا ہی نہیں نماز کو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا تو صالحات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ نیک اعمال کرو یعنی نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز پڑھو۔ تو جہاں جہاں ہماری کامیابی کی بات کی گئی وہاں وہاں نماز کو لا کے ڈال دیا گیا کہ اس سے بچو گے تو پھر کامیابی نہیں ہے، اور اس کو اپناؤ گے تبھی کامیابی ہے۔ اس کو اپنا کے کسی اور چیز میں کمی کر دو گے تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کمی کرو گے تو معافی نہیں ہے۔ تو جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرے۔ یہاں ایک پوائنٹ بتا دیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرنے کی بات ہے۔ یہاں تو اللہ دوسرے کے لیے دیتا ہے، اس کو بھی لوگ خرچ کر لیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں، اپنے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو اللہ دے رہا ہے، اللہ کا کچھ حصہ اس میں ہے، اس کو نکالنا ہے۔ وہ تو کھاتے ہی ہیں، دوسروں کا حق مار کے بھی کھا لیتے ہیں، اور پیٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سب ہضم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے نا، اور حرام کھانے والے، سود کھانے والے، تو ان کے پیٹ ایک محل کی طرح ہوں گے، اور ان کے پیٹ میں باہر سے ہی بڑے بڑے سانپ نظر آئیں گے، جس سے ان کی یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ حرام کھانے والے تھے۔ وقت ہو گیا، 1 منٹ کی بات کر دوں، اور یہی سود کھانے والوں کے بارے میں اور جوا کھیلنے والوں کے بارے میں، جو جوا کھیلتے ہیں اس سے حرام کمائی کرتے ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں حرام کمائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ سود کھا کر اور جوا کا پیسہ کھا کر مسجد میں آئیں اور وضو بھی بنائیں، وضو اتنی فضیلت کی چیز ہے، وضو بھی بنائیں، تو اس وضو کے بارے میں کہا گیا اس نے وضو نہیں بنایا بلکہ خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیر کو دھویا ہے۔ خنزیر کے، سور کے خون سے اس نے اپنے ہاتھ اور پیر کو دھویا ہے، جو سود کھا کر مسجد میں آتا ہے اس کے لیے۔ جب اتنے بھیانک عذاب اس کے لیے ہیں تو اس کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ 40 دن میں ایک لقمہ کوئی حرام کا کھائے تو 40 دن ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ یہاں جو دن رات کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کی جب اٹھائے جائیں گے تو نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، کہا جائے گا تو حرام کھاتا تھا، سب مٹا دیا گیا، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حلال کھاؤ، ایک وقت بھوکے رہ جاؤ چلے گا، لیکن کسی کا حق مت مارو۔ اور حق کی بات آئی تو پھر آج تو انسانوں کے حق کی بات یہ اللہ کا حق مار لیا جاتا ہے، مسجدوں مدرسوں کے پیسوں کا حق مارا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ ہضم کر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔
اس کا حساب جب ہوگا تو پورا خاندان بچانے کے لیے آ جائے گا تو بھی نہیں بچا پائے گا۔ آج تو بڑا مزہ آتا ہے بیٹھ کے کھانے میں، لیکن قیامت کے دن 1 روپیہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر غیب پر ایمان ہے تو ہر چیز کو پختگی کے ساتھ ماننا ہے، اور ایمان نہیں ہے تو جو مرضی آئے وہ انسان کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ کو سارے غیوب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔